پھر کس کے دل میں ڈالتا؟ پھر اللہ اس کی محبت کے نغارے آسمان پہ نہ بجاتا تو کہاں بجاتا، زمین پہ نہ بجاتا تو کہاں بجاتا؟ پھر اللہ پاک نے ابراہیم خلیل اللہ کی محبت بچے بچے کے دل میں ڈال دی، بڑے کے دل میں ڈال دی، محدث ولی کے دل میں ڈال دی، شیخ القرآن کے دل میں ڈال دی، مفسر کے دل میں ڈال دی۔ ہر بندہ ابراہیم خلیل اللہ کی محبت میں آ کے ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کروں۔ دوستو جو اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ بھی ان کا بن جاتا ہے۔ کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے، ہو سکتا ہے کل نظر آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں نظر آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آج بھی ان دنوں میں ہوتا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو پورے سال میں نہیں ہوتی، ہر وقت نہیں ہوتی، اس کے لیے دل بھی مخصوص ہے، اس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں اس کے لیے وقت مخصوص ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت بھی مخصوص ہے، دن بھی مخصوص ہے۔ آج ایک ایسی عبادت ہے جو انہیں دنوں میں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، اور قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو انہیں دنوں میں ہو سکتی ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو کالی عمر والی محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس شخص نے میں محمد کے روزے کی زیارت کی ہے میری شفاعت کرنا اس کے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ میں کہ وہ حاجی مبارکباد ہے، عمرہ کرنے والا مبارکباد کا مستحق ہے جو اپنی آنکھوں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھ کے آئے۔ میں اپنے گناہگار کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے محدثوں کو، بڑے بڑے مجاہدوں کو، بڑے بڑے نیکوں کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو وہاں روتے ہوئے دیکھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا روضہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جس بندے نے اس کے ہاتھے کے اندر ایک دفعہ نماز پڑھ لی ہے اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے۔ اور میں نے قرآن میں پڑھا ہے، میں نے حدیث میں پڑھا ہے، میں نے علماء محدثین سے سنا ہے، اللہ جس کو ایک دفعہ جنت میں داخل کر دیں گے اس کو دوبارہ جنت سے نہیں نکالیں گے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے محبوب میں عرض یہ کر رہا تھا یہ دن بڑے عظمت والے دن ہیں، یہ دن بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ ان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ اللہ نے قرآن مقدس میں قسمیں اٹھا اٹھا کے ان ایام کی، ان دنوں کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ وقت میں تفصیل نہیں جاؤں، اللہ کا قرآن کہتا ہے والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ پاک فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے فلاں چیز کی بھی قسم ہے، مجھے فلاں چیز کی قسم ہے۔ یہ دن عظمت والے دن ہیں، یہ راتیں عظمت والی راتیں ہیں۔ جو آدمی ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر روزہ رکھتا ہے وہ بھی عظمت والا ہے۔ جو بندہ ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی عظمت والا ہے۔ اس لیے ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں، ان دنوں کی عظمت کو حاصل کریں۔ ہو سکتا ہے زندگی میں یہ دوبارہ دن ہمیں دیکھنے نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہو، یہی قربانی ہو، اگلی قربانی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے عزم کریں، پختہ ارادہ کریں، اللہ پاک تو ہی توفیق دے گا تو میں قربانی کروں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں تیری عبادت کروں گا، اللہ تو ہی توفیق دے گا تو میں رات کو اٹھ کے تیری عبادت کروں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں چل پڑوں گا، تو ہی توفیق دے گا تو میں تیرے قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس لیے رب سے مانگو نا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے رب سے توفیق مانگو، اللہ مجھے توفیق دے میں قربانی کروں، اللہ مجھے توفیق دے میں تیری عبادت کروں، اللہ مجھے توفیق دے میں راتوں کو اٹھ کر تیرے مجھے رب کو منا لوں، ان عظمت والے دنوں سے میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو دوستو اللہ پاک ہم سب کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں قصہ سنیں
جس آدمی نے قربانی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ کل ہفتہ ہے، ہفتہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے غیر ضروری بال، حجامت، ناخن وغیرہ یہ پہلے کروا لے اور اس کے بعد نہ کروائے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حاجی لوگوں کے لیے بات ممانعت ہوتی ہے، تاکہ یہ بات لوگ آدمی بھی کہیں حاجیوں کی مشابہت کرتے ہوئے اس عمل کے اندر شریک ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری باتیں کہتے ہوئے کہی ہے اللہ ان کو قبول فرمائے۔